ایک صاحب ہے، انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ آپ کو بھی غالباً ڈائریکٹلی بھجوایا تھا کہ ان کی کمپنی ان کو ایک سافٹ ویئر بنانے کے لیے کہہ رہی ہے جو کہ جوا کھیلنے میں غالباً استعمال ہوگا. تو اس کے اندر مطلب ان کو کیا کرنا چاہیے اس کے اندر، کیونکہ وہ کام تو ٹیکنیکل کام کر رہے ہیں لیکن ان کا جو پروڈکٹ ہے وہ اگر غلط چیز کے لیے استعمال ہو. ایک جنیرک کوشچن ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کام ایک کر رہے ہیں کسی جگہ پہ لیکن اس کا جو اثر ہے وہ یا جو بھی پروڈکٹ بن رہا ہے وہ اگر حرام چیز میں استعمال ہو تو اس میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ان کا سوال بنیادی طور پر ہم نہیں سمجھ پائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق کمپیوٹر سے اور ان چیزوں سے ہے جس فیلڈ میں وہ کام کر رہے ہیں. لیکن ہم اس کی ایک مثال آپ سے عرض کرتے ہیں کہ جن چیزوں سے شراب بنتی ہے ان چیزوں کو اگانا ناجائز تو نہیں ہے. آلو سے، سیب سے، انگور سے، وہ تو کئی مراحل آتے ہیں. اب انگور کا بیچنا اور خریدنا کیوں ناجائز ہے؟ کچھ بھی نہیں. اسی طرح اس کا شیرہ کیوں ناجائز ہے؟ کچھ بھی نہیں. پھر اس کے اگلے استعمال میں جا کر کہیں وہ حرمت کے حرام کے درجے میں داخل ہوتی ہے تو اس درجے میں وہ ہے. اسی طرح جو چیز وہ بنا رہے ہیں اگر اپنی ابتدائی سطح میں، ابتدائی مراحل میں ٹھیک ہے اور وہ اچھائی اور برائی دونوں طرف کام اس سے لیا جا سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کام کے کرنے. ایک بات. دوسرے، عمومی معاشرے میں جینے کی جو سطح ہے اس میں وسعت ظرفی سے کام لینا چاہیے. مثلاً ہمارے ہاں اور انڈیا میں بھی لوگ گوشت کھاتے ہیں اور عمومی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قصاب نے اس جانور کو تکبیر پڑھ کے شرعی طریقے کے مطابق ہی ذبح کیا ہوگا. اب کوئی آدمی اس کھوج میں پڑ جائے کہ میں اس کی تحقیق کروں کہ قصاب کو تکبیر آتی بھی ہے یا نہیں، اور میں اس کو بھی دیکھوں کہ 4 رگیں جانور کی کٹ گئی تھیں یا نہیں کٹی تھیں، اور جانور کی زندگی ختم ہونے کے بعد کھال اتارنے کا عمل شروع ہوا تھا، یہ پہلے ہی شروع کر دیا تھا، تو پھر کھا چکا وہ گوشت بھی اور مہمانوں کو بھی کھلا چکا. عمومی ماحول میں باہمی اعتماد سے ہی کام چلتا ہے. عمومی ماحول میں باہمی اعتماد پہ ہی بات ہوتی ہے. خاتون ہے، طلاق ہو گئی، اب یہ تھوڑا ہی پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کے گواہ لاؤ کہ اس کی عدت پوری ہو گئی. اس کا کہہ دینا کافی ہے، اتنی مدت کا گزر جانا کافی ہے. کوئی ایسے سوالات نہیں کرتا. بالکل اسی طرح دنیا میں جتنے بھی کام اس اعتبار سے ہو رہے ہیں کہ وہ بنیادی طور پہ اچھائی میں استعمال کیے جا سکتے ہیں اور لوگ اس کا خود غلط استعمال کر رہے ہیں تو اس پہ حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. تو امید ہے انشاءاللہ وہ سمجھ گئے ہوں گے. اور تیسری چیز یہ بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ جابز کا چھوڑ دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. جہاں بھی گنجائش ملتی ہے اپنے جاب کو قائم رکھنا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاد الفقر ان یکون کفرن، یہ فقر و فاقہ اور غربت، اس غربت کو اللہ تعالیٰ اگر اپنے دست مبارک سے پیچھے نہ ہٹا دیتا تو یہ تو کفر سے بھی بدتر تھی. کفر میں خود آدمی کچھ اقدار کا پاس رکھتا ہے، قتل نہیں کرتا اور بہت سی چیزیں، کفر کے باوجود اس میں حجاب ہوتا ہے. یہ فقر و فاقہ تو ان حجابات کو بھی اڑا دیتا. فرمایا اللہ نے اپنے دست مبارک سے اسے پیچھے ڈالا، ورنہ وہ تو اگلی صف میں آ کے کھڑا ہو گیا تھا. تو اس لیے جابز کو چھوڑنا ہمارے دور میں
بہت سوچ سمجھ کے بات کہنی سننی چاہیے. یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی طرف سے جو رزق کا کوئی ذریعہ ہے اس سے بہتر ملے اور وہ تجربے میں بھی آ جائے کہ بہتر ہے، اس وقت تک سرسری طور پہ اس کو منع کر دینا، جاب کو چھوڑ دینا شریعت کی نظر میں کوئی پسندیدہ فعل نہیں ہے. اور فرمائیے. جی مفتی صاحب، اسی سے ایک ریلیٹڈ سوال، ان کا ایک کامنٹ بھی آیا، وہ میں بعد میں پڑھوں گا، لیکن ایک اور خاتون نے سوال بھیجا تھا. جب اس جمعے کو سوال و جواب میں ایک سوال غالباً آیا تھا، شراب غیر مسلموں کو بیچی جا سکتی ہے یا نہیں، تو ان کا سوال، بلکہ 2-3 لوگوں نے سوال یہ پوچھے تھے جو غیر ممالک میں رہتے ہیں، یہاں پر گروسری سٹورز میں کام کریں یا اس پہ تو اور چیزیں بکتی ہیں، لیکن مثال کے طور پہ اگر وہ میکڈونلڈز میں کام کرتے ہیں جہاں پر حرام گوشت بکتا ہے، سور کا گوشت بھی بکتا ہے، اور بھی مختلف جو کھانے پینے کی جو ریسٹورانٹس جو ہیں وہاں پر بھی اسی طرح کا سلسلہ ہوتا ہے، تو وہاں پر ان کے لیے کام کرنا جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں؟ جب تک دوسری جاب نہ مل جائے اور وہاں بھی تجربہ نہ ہو جائے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. گروسری شاپس پہ شراب بھی بکتی ہے، اچھی چیزیں بھی بکتی ہیں، اور میکڈونلڈس میں یہ بھی ہوتا ہے، اور کوئی نہ کوئی حلال چیزیں بھی بکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو کوشش کرنی چاہیے اچھی جاب کے لیے، ان چیزوں سے بچنے کے لیے. لیکن جب تک کہیں جاب بھی ہو جائے اور پھر اس کے بعد تجربہ بھی، جیسے ہفتے 2 ہفتے کی چھٹی لے کے چلے گئے کہ دیکھیں ذرا جا کے ہوتا کیا ہے، پھر اس کو کر کے اطمینان ہو گیا، یا دیکھ کے اپنا سرٹن لیولز ہوتے ہیں سیٹسفیکشن کے، جب اسے ہو گیا تو پھر چھوڑے، اس سے پہلے نہ چھوڑے. رزق کے جو بھی ذرائع، اسباب اور وسائل ہیں ان کو ترک کرنا یہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا، یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ تو کبیرہ گناہ کرے گا نا زیادہ سے زیادہ. سور کا گوشت بیچے گا تو اس کے ذہن میں یہ تو ہوگا نا مسلمان ہے کہ یہ حرام کام ہے. یہ جو پوچھنا ہے نا کہ کرے یا نہ کرے، یہ خود ایمان کی دلیل ہے. ایمان نہ ہوتا تو کون پوچھتا. اور اگر فاقہ پڑ گیا، اللہ نہ کرے ولیعذ باللہ، اور بچوں نے کہا کہ ابا کھانے کو لائیں، اور بچہ ساری رات روتا رہا، ایک رات، بس ایک دن، تو پھر ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں کہ اے خدا تو کہاں ہے، کدھر جاؤں. یہ نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھی گناہ کفر کے درمیان دیوار کھینچ دیتا ہے بڑا نازک مسئلہ، عوام کی سمجھ سے بالا ہوتا ہے. گناہ جو ہے وہ کفر کا وقایع بن جاتا ہے. وہ چھوٹا گناہ بڑے گناہ سے بچا لیتا ہے. تو اس چھوٹے گناہ میں پڑھ کے اللہ سے توبہ کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ اس کو کنٹرول کرتے کرتے کہیں سے کہیں نکل جائے. اور فرمائیے. جی مفتی صاحب، اس میں غالباً صاحب کا بھی سوال کا جواب ہو گیا، کیونکہ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر پہلے سے معلوم ہو کہ میرا سافٹ ویئر جو ہے وہ جوئے میں استعمال ہوگا، یا آپ کو پہلے سے معلوم ہو کہ آپ کے پاس نوکری مل نہیں رہی ہے اور آپ کو مثال کے طور پہ میکڈونلڈز میں جاب مل گئی، تو جب تک آپ نے جیسے فرمایا کہ جب تک کہ آپ کو کوئی متبادل نہیں مل جائے اس کو کرتے رہنا چاہیے، اسی کام کو جو ملا ہوا ہے آپ کو. بالکل ایسے. حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ ایک صاحب حاضر ہوئے تو حضرت سے شکایت کی کہ حضرت میرا بیٹا فلاں ادارے میں گیا تھا، آیا ہے اور بہت خراب ہو گیا. تو حضرت رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ کیا خرابی ہو گئی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت ایک تو یہ نماز نہیں پڑھتا میرا بیٹا، اور دوسرے
طہارت اور پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتا، پینٹ کی وجہ سے کھڑا ہی رہتا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کون حکمت سکھاتا؟ تو حضرت نے فرمایا اسے ذرا بلائیے۔ اسے بلایا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ظاہر ہے تہذیب شرافت سے ملا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس نے کہا مولانا میں تو اللہ ہی کو نہیں مانتا، وہ کہاں ہے؟ تو تھانوی رحمۃ اللہ عنہ کے والد سے کہا کہ مجھے تمہاری باتیں سن کے ہی شبہ ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں بچہ خدا کو بھی مانتا ہے، مسلمان بھی رہا ہے کہ نہیں، تو یہ دیکھ لو۔ میں تمہیں تو فکر ہو رہی ہے اس کی نماز اور طہارت کی، ایمان کی فکر کرو اس کی کہ ایمان کیا۔ یہ ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس امتحان میں ڈالنا ہی نہیں چاہیے، سیدھی سی بات ہے۔ خود بھی امتحان میں اگر پڑ جائے تو کوئی گنجائش ہوگی، نکل آتا ہوگا کوئی راستہ اس کا، لیکن بچے، بیوی، اعزاء، اقربا، قرض کا بوجھ، اللہ بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔